نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا، اضعافا دگنا، مضاعفا کئی گنا، مضاعفتن کی جمع ہے یعنی کئی گنا بڑھا کر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ بات جنگ احد پہ ہو رہی تھی اور بیچ میں سود کا ذکر آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اگرچہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں سود کا ذکر گزر چکا ہے، لیکن یہ آیت ان آیات سے پہلے کی ہے۔ مسلمانوں کو سود کی قباحتوں سے وہاں متعارف کرایا گیا، اس سے نفرت دلائی گئی اور اس کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں پر سود کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب مال کی محبت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو احد کے میدان میں جہاں مسلمان لڑ رہے تھے اس کے پیچھے ایک درے پر متعین کیا اور ان کو حکم یہ دیا کہ خواہ ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے۔ اب ہوا یہ کہ ابتدا میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، دشمن بھاگ گیا تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ درے والوں نے جب دیکھا کہ دشمن چلا گیا ہے اور مال جمع ہو رہا ہے تو ان میں سے بہت سے اپنی جگہ چھوڑ کر آ کر مال اکٹھا کرنے لگے۔ ہوا کیا کہ خالد بن ولید جو ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پچھلی طرف سے گھوم کر اسی جگہ سے عام مسلمانوں پر حملہ کیا جہاں وہ تیر انداز موجود تھے اور جہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہنے کی تلقین کی تھی، لیکن انہوں نے مال کو دیکھ کر اس بات کو بھلا دیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں دشمنوں کو پیچھے سے حملہ آور ہونے کا موقع ملا اور حاصل شدہ فتح ناکامی میں اور بڑے نقصان میں بدل گئی۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے دل بہت نرم تھے، ان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جبکہ زمین ہموار تھی، ایک چیز کو حرام قرار دینے کے لیے ذہن سازی کی گئی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، ربا بھی نہ کھایا کرو، کیونکہ وہ بھی دراصل مال کی محبت، حرص اور بخل کا نتیجہ ہے، جس سے معاشرے کے اندر بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے اندر نفرت اور حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے سود کھانا چھوڑ دو۔ اور کیسا سود نہ کھاؤ؟ خاص طور پر اضعاف مضاعفہ۔ یہاں زمانہ جاہلیت میں سود کا جو طریقہ تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں جب قرض کی ادائیگی کی مدت آ جاتی اور اگر مقروض شخص وہ قرض ادا نہ کر سکتا تو مزید سود کے اضافے کے ساتھ مدت بڑھا دی جاتی، تو اس سے سود کی مقدار کئی گنا بڑھتی چلی جاتی۔ اسی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ واتقوا النار، اور بچو اس آگ سے، التی وہ آگ، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب سود کا نتیجہ کیا ہے؟ سود کھانے کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ وہ آگ جو کافروں کے لیے ہے، کیا تم سود کھا کر اسی میں جانا چاہو گے؟ تمہارا سود کھاتے رہنا اور دلیری کے ساتھ یہ غلط کام کرتے رہنا تمہیں کافروں کا ہم نشیں نہ کر دے، سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا سبب ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ چونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید تاکید کے ساتھ آپ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔
اور اس اطاعت کے نتیجے میں رحمت کی خوشخبری دی جا رہی ہے یا رحمت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ضروری قرار دے رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو مسلمانوں کو جمع کرتی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود رہے مسلمان متحد رہے، ان کے اندر اختلاف نہ تھا. اور آج بھی اتحاد کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سب مسلمان مل کر فالو کریں تاکہ اختلافات کم ہوں. پھر میدان جنگ میں خصوصی طور پر آپ کی اطاعت کس لیے کہ اسی سے ڈسپلن پیدا ہو سکتا ہے، اور اطاعت وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. تو انڈائریکٹلی اطاعت صبر سے ریلیٹڈ ہے. بے صبری کے ساتھ اطاعت نہیں ہو سکتی. بے صبری کیا ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد آپ اپنی مرضی کرنا چاہیں، اپنی خواہش پر چلنا چاہیں. وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو اور دوڑو. سارعو کا لفظ سین رے عین سے ہے، پیچھے یسارعون کا لفظ گزر چکا ہے، یسارعون فی الخیرات. اور جلدی کرو کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ، بخشش کی طرف. یعنی جو قصور ہو چکا سو ہو چکا، اب اس پر بیٹھ کر افسوس ہی نہ کرتے رہو بلکہ اس کی اصلاح کر لو، اور اس کا نقطہ آغاز مغفرت ہے. جلدی کرو مغفرت کی طرف، یعنی فوراً وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دیں. الی مغفرۃ من ربکم، اور کس چیز کی طرف جلدی کرو؟ وجنت، جنت کی طرف. یعنی ایسے کام کرو کہ جس سے جنت کا حصول آسان ہو جائے. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو اس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے. یعنی مال کی محبت چھوڑ کر، سود کھانا چھوڑ کر ان اعمال اور اخلاق کی طرف لپکو، اس کی طرف دوڑو جس سے تمہاری بخشش ہو اور تم جنت پا سکو. کیا ہے وہ جنت؟ ارضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی وڈتھ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین برابر ہے. یہ انسان کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کا عرض اتنا ہے، ورنہ جنت کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعتراض بھیجا تھا کہ اگر جنت زمین و آسمان کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ ہر جگہ پہ جنت ہی ہے، جہنم کی تو جگہ نہیں رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ تو جنتن ارضها السماوات والارض، اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر تقوی کی بات ہے، یعنی جنت پانے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی. سرا نعمت، فراخی، خوشی، شادمانی کی حالت یعنی اچھے حالات. والضراء، اور تکلیف میں، سختی میں، تنگی میں، مرض، بیماری، مصیبت، پریشانی میں، یعنی ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے. اب اپنا حال دیکھ لیجئے، پیچھے آپ پڑھ چکے نا، سرم و علانیہ، رات میں اور دن میں، چھپ کر اور ظاہر طور پر. اور یہاں پر کیا آیا؟ سرا اور درا میں، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوشی میں اور اچھے حالات میں مال کی کثرت میں بھی صدقہ کرنا چاہیے، اور اگر حالات تنگ ہوں تب بھی، تھوڑا ہو تب بھی، جب اچھے دن ہو، نعمتیں ہوں، تب بھی اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے. اور اگر دن پریشانی کے آ جائے تو بھی صدقہ خیرات کرے. ہم لوگ کب کرتے ہیں؟ جب کوئی پریشانی آتی. تو کیوں نہیں ایسا کرتے کہ پریشانی کے آنے سے پہلے ہی صدقہ کر لیں؟ کیونکہ پریشانی صدقے کے آگے نہیں جا سکتی. یعنی صدقہ کرتے رہیں، عادت بنا لے،
ہر حال میں کرے، تنگی میں، فراخی میں. اور پھر اگرچہ زیادہ نہ ہو تو تھوڑا دینے کی بھی عادت ڈالیں، کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہے اتنا کیا دینا، اور انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ اچھا زیادہ ہوگا تو پھر دوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر صرف ایک کھجور صدقہ کی، جو ایک عورت نے لے کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 بیٹیاں تھی اس کے ساتھ، آدھا ایک کو دیا، آدھا ایک کو دیا. ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف ایک انگور صدقے میں دیا، کیونکہ ان کے پاس یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کو کچھ بھجوانے میں شرم محسوس نہ کرے، خواہ وہ بکری کا کھری کیوں نہ ہو. بعض اوقات وہ پکاتے ہیں نا پائے، انسان کہتا ہے کہ یہ بھی کسی کو دینے کی چیز ہے. اور موقع پہ کیا فرمایا کہ تم پانی زیادہ ڈال لو، اس کو پتلا کر لو، لیکن کیا کرو، دوسرے کو بھی بھجواؤ. تو صدقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں مال کے تو پھر انسان اس میں سے کچھ نکال کر دے. تھوڑا سا بھی دینے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے. اصل غرض کیا ہے؟ دینے کی عادت ڈالو. بسا اوقات ہم اس خیال میں کہ کوئی ضرورت مند ملے اور صحیح ڈیزرونگ ملے، اور وہ ہمیں دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا. ہر شخص ہمیں بظاہر درست، تندرست، صحیح سلامت نظر آتا ہے، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس مال کو اپنے تک ہی رکھیں. اب دیکھیں کہ جہاں سود کی بات ہوتی ہے پھر اس کے بعد انفاق کی بات بھی ہوتی ہے، کیونکہ سود معاشرے کے اندر خود غرضی اور بخل اور حرص پیدا کرتا ہے، بے رحمی کے جذبات پیدا کرتا ہے، جبکہ اسلام دینے کا مزاج ڈیولپ کرتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ صدقہ صرف ڈیزرونگ کو دینے کا نام ہی تو نہیں ہے. جو شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جو کسی کو بھی دیتے ہیں، اور پھر صرف مال نہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم، وقت، خدمت، کسی کی عیادت، اچھی بات، اچھا مشورہ، یہ سب کچھ بھی صدقہ ہے. تو بنیادی طور پر اسلام کیا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے، کیا شخصیت ڈیولپ کرنا چاہتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو دوسروں کے لیے جینے والا. کیونکہ اخرجت للناس، تم تو بنے ہی لوگوں کے لیے ہو. اپنے لیے کب بنے تھے تمہیں اپنی ذات میں جینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا، تمہیں تو دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا. تو وہ دوسروں کے لیے انسان اسی وقت خیر خواہ ہو سکتا ہے جب دینے والا ہو، دائیں بھی دے، بائیں بھی دے، صبح بھی دے، شام بھی دے. بس دینے کی تدبیریں سوچے، کس کو کہاں کتنا کیا دے سکتا ہوں. وہ پورا ایک مزاج ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، وہ پرسنالٹی کی ری شیپنگ کرنا چاہتا ہے. اور یہ سب بھی کس سے تعلق رکھتا ہے؟ صبر سے. صرف وہ دے سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، کیونکہ آپ خود بھوک برداشت کریں گے تو کسی کو کھانے کو دیں گے نا درراہ میں. جب آپ کو یہ حرص ہو کہ نہیں میرا پیٹ بھر جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، وہ کیسے دے سکیں گے؟ جو صرف اپنی فکر کرے وہ نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا، حضور کوئی نہیں. آپ نے فرمایا، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو محبوب رکھتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو در حقیقت وہ ہے جو تم نے راہ خدا میں اپنی زندگی میں خرچ کیا، آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کرایا. اور جو کچھ چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے. تمہارا خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو عزیز رکھتے ہو. یعنی بچا بچا کے وارثوں کے لیے رکھتے رہتے ہو، اپنے لیے کچھ نہیں بچاتے. اگر اپنے لیے دیتے تو اللہ کے پاس جمع کراتے. اب دیکھیں نا، ذرا سا تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہ مال جو ضرورت سے زائد بھی ہے لیکن پھر بھی ہم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں. کس کے لیے جوڑا ہوا ہے؟ سوچے ذرا. اپنے لیے. خود تو جانا ہے، چھوڑنا پڑے گا. کتنا پہنیں گے، کتنا استعمال کریں گے، یہ سب دوسروں کے پاس چلے جانا ہے. نکالو اس میں سے اور بھیجو آگے. اور اگر انسان اس بات کی نیت کر لے تو تھوڑا 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 کچھ نہ کچھ، یعنی اور کچھ نہیں تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پائی، ایک چونی. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی، تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے صدقے میں دیا. ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، میں یہی صدقہ کر سکتا ہوں. کھجور کا چھلکا کیا ہوتا ہے؟ یہ چنگیر نہیں بنتی جس سے؟ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں
یا وہ جس خوشے میں وہ لپٹی بھی ہوتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا اور کیا دے رہا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا دل کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. ہمیں سے اکثر لوگ شکوہ کرتے رہتے ہیں، کیا کریں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، بڑی مہنگائی ہوگی. ہر شخص کے منہ پہ ایک لفظ آپ سنیں گے، بہت مہنگائی ہوگی. یہ ہر وقت رونا کیوں روتے ہیں مہنگائی کے؟ ٹھیک ہے ہو گئی ہے، اب کیا کریں گے. لیکن ہر وقت اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہم پہلے سے مینٹلی تیار کر دیں، بڑی مہنگائی ہے، ہم تو تمہیں کچھ نہیں دینے کے، ہم سے کوئی توقع نہ رکھنا. یہ ایک بینر ہے، ہم سے کسی چیز کی توقع نہ رکھنا، بڑی مہنگائی ہے، ہم اپنی ضرورتیں بھی مشکل پوری کرتے ہیں. یہ مایوس کن باتیں ہیں نا. ہر وقت جو نہیں ہے اس کے پیچھے روتے رہنا اور جو ہے اس کی طرف دھیان ہی نہ دینا. رونے سے بہتر ہے دعا کریں کہ یا اللہ اس تھوڑے میں بھی بہت برکت ڈال دے، اس کو بھی پورا کر دے. تو اس دنیا کی محبت کے غم سے نکلیں گے تو کوئی بڑا غم دل میں آئے گا اور کوئی بڑا کام کر سکیں گے. اور جب تک اسی کی فکر میں لگے رہے تو کچھ اور نہیں ہو سکتا. اور اس غم کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا علاج بتاتے ہیں؟ دو اور. یعنی ہمیں غم اور خوف ہے کہ کچھ نہیں ہمارے پاس، ہم فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرچ کرو، خواہ تکلیف میں ہو خواہ فقیر ہو، پھر بھی کرو، نکالو، میں اور دے دوں گا. لیکن ہم رسک نہیں لینا چاہتے، ہم تجربہ نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، پھر بھی ہم کو یقین نہیں آتا. کہتے نہیں کم ہو جائے گا، اس لیے ہم نہیں دے سکتے. خوف کے مارے کچھ خرچ نہیں کرتے، پھر ہمارا کیا بنے گا. لیکن تجربہ تو کر کے دیکھیں. جنت کن لوگوں کے لیے، جنت کے باسی کون ہیں، جنت کے سٹیزنز کون ہیں، وہاں کا ویزا کس کو ملتا ہے، وہاں کی نیشنلٹی کس کو ملتی ہے؟ وہ جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی. اور کیا کرتے ہیں؟ صبر کی اور کیسے مثال دیتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں. مجھے غصہ بہت آتا ہے، ہر شخص کا تکیہ کلام. والکاظمین الغیظ. ایک تو یہ ہے کہ جو کمزوری ہوتی ہے نا اس کا بہت تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک کام کی بات آپ کو بتا، ایک نفسیاتی اثر ہونے لگتا ہے انسان پہ. جب آپ بار بار کہیں میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، بڑی مہنگائی ہے، تنخواہ بہت تھوڑی ہے، بہت کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، ایسا نفسیاتی اثر ہوگا کہ آپ کا تن صدقہ نہیں کر سکیں گے، آپ کو حوصلہ ہی نہیں ہوگا کسی کچھ دینے کا. جب آپ یہ کہیں گے نا اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، اور صبر کر کے اپنے اندر کو کنٹرول کر کے آپ دے ڈالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہیں آپ کے لیے. اسی طرح بار بار یہ کبھی نہ کہا کرے مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. چونکہ آپ لوگوں کو ایکسپٹ کرا چکے ہوتے ہیں کہ میں بہت غصیلی ہوں، لہٰذا تم تیار رہو میرے غصے کو دیکھنے کے لیے، تو پھر آپ کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے، ذرا کر کے دکھاؤں. تو اس لیے اپنی خامیاں کمزوریاں اللہ کے سامنے بیان کریں، دعائیں کریں یا اللہ اس کو ختم کر دے. لیکن یہ کہتے رہنا اور بار بار تکرار کرنا، کس کو غصہ نہیں آتا؟ اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے، سب کو آتا ہے. پھر کمال کیا ہے کہ صبر. علاج کیا ہے؟ صبر. کیونکہ پیچھے بات کیا ہوئی تھی کہ صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو کامیابی ہوگی. تو اب وہ صبر کے سارے اصول دیے جا رہے ہیں. والکاظمین الغیظ. کاظمین کا لفظ کاف زوئے میم سے ہے. کظوم کا معنی ہے سانس رکنا، خاموش ہونا. ابن کظوم کہتے ہیں وہ اونٹ جس نے جگالی کرنی چھوڑ دی. تو کاظم روکنے والا. تو والکاظمین الغیظ، اور غصے کو روکنے والے. غیظ کون سے غصے کو کہتے ہیں؟ جس سے خون کا دوران تیز ہو جائے، یعنی شدید غصہ ایک طرح سے. تو والکاظمین الغیظ یعنی غصے کے ابال کے وقت اس کو کنٹرول کر لینے والے. یہیں سے ایک انسان کے صابر ہونے کی دلیل پتہ چلتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے، اپنے آپ کی باگیں کھینچ لے.
اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان سے بھر دے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا مگر غصہ آپ نے کنٹرول کر لیا۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر درخواست کی کوئی وصیت کیجیے، فرمایا غصہ نہ کرو۔ جتنی دفعہ اس نے پوچھا آپ نے ہر بار صرف ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرو۔ شاید آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ بات بات پہ غصہ کرتا ہے، اس لیے یا یہ کہ یہ ہر انسان کی ایک کمزوری ہے، اور اگر کسی بھی انسان کے اندر سے یہ نکل جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ اصل میں غصے میں انرجی استعمال ہوتی ہے نا، تو جب آپ کی انرجی نیگیٹو چیزوں میں استعمال ہوگی تو پازیٹو کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی ایسی قوتوں کو چینلائز کرتا ہے اور صحیح ڈائریکشن پہ لگاتا ہے۔ آتا ہے غصہ، لیکن اس غصے کی قوت کو کسی اچھے کام میں لگاؤ تاکہ اس کا تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچے۔ پھر آپ دیکھیے کہ غصہ عام طور پہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے کمزور شخص پہ۔ بچوں پہ آپ کو بہت غصہ آتا ہوگا، اپنے سے بڑوں پہ آتا ہے تو اس وقت انسان پھر بھی کچھ کنٹرول کر جاتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو اس سے پھر علاج پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ اگر انسان بڑے کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو چھوٹے کے مقابلے میں بھی روک سکتا ہے۔ تو عام طور پر جس سے انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اس پہ غصہ بہت کرتا ہے، یہیں سے انسان کا تکبر جھلکتا ہے۔ یعنی طاقتور کے سامنے تو مسکین بن گیا، اور مسکین کے سامنے متکبر ہو گیا۔ اب یہ کہ جب غصہ آئے تو پھر انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے تو اپنی ہستی کو یاد کرے کہ میں چیز کیا ہوں، کیوں اتنا بگڑ رہا ہوں، کیونکہ غصے کی جو بنیاد ہے نا وہ تکبر ہے، اور تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہت بہتر سمجھتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی۔ تو چونکہ غصے کا سبب انسان کی ایروگنس ہے، تکبر ہے، انا ہے، اور یہ چیز شیطانی عمل ہے، تو شیطان کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی غصہ ہے تو اعوذ باللہ پڑھے، بلند آواز سے پڑھے۔ پھر اسی طرح درود شریف کا پڑھنا فائدہ دیتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت آنے لگتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طریقہ یہ بتایا کہ آگ جو ہے وہ پانی سے بجھتی ہے، تو پھر پانی کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں، پانی پی لیں یا وضو کر لیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو خاموشی اختیار کر لے، چپ ہو جائے، کیونکہ وہ ایک آگ ہے نا جو دل میں ہوتی، تو اگر آگ والی چیز کا منہ کھول دیا جائے تو ہر طرف چنگاریاں اڑیں گی، ہر چیز کو جلا دے گی۔ تو بہتر ہے کہ آگ کے دہانے کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ اندر ہی رہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اپنی پوزیشن بدل لیں، اس سچویشن کو اوائڈ کریں جہاں پر آپ کو غصہ آتا ہے، وہاں سے نکل جائیں، یا جس پہ آ رہا ہے اس کو وہاں سے نکلوا دیں، جو بھی ممکن ہو۔ پوزیشن بدلنے میں یہ ہے کہ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو دوسری طرف پہلو بدل لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمرے سے باہر نکل جائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے اندر یہ احساس بھی لائیں کہ جو کچھ میں زبان سے نکال رہی ہوں یہ لکھا جائے گا اور اس پہ مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے اچھا چونکہ تمہیں غصہ آیا تھا اس لیے تم بولے تو اب تمہیں کچھ نہیں کہتا میں۔ پھر آپ ان مواقع کو یاد رکھیں کہ جہاں غصہ بہت آتا ہے، اور پھر جب پتا ہو کہ اس جگہ پر یا اس انسان پہ یا اس چیز پہ غصہ آتا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں جتنا ممکن ہو۔ عام طور پر غصہ اس وقت بھی زیادہ آتا ہے جب آپ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو اپنی انرجیز کو کسی ایسے کام میں لگائیں کہ جس سے وہ انرجی کا استعمال ہو اور وہ پھر غصے کے وقت کم سے کم سامنے آئے، یعنی کوئی جسمانی مشقت کا کام کریں،
پھر آپ دیکھیے کہ معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے. اور انسان دوسرے کو اسی وقت معاف کر سکتا ہے جب اپنے لیے چاہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اور اس بات کو سوچیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو والکاظمین الغیظ، صبر کا امتحان، غصے کو کنٹرول کرنے والے. اور نہ صرف یہ کہ کنٹرول کرنے والے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے. یہ نہیں کہ وقتی طور پر انسان ریئیکشن نہ دکھائے اور بعد میں کسی اور موقع پہ آ کے بدلہ لے، نہیں، معاف کر دے. غصہ پی جانا اور معاف کرنا الگ الگ کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم اور جور کو دنیا میں معاف کر دیا ہوگا. یہ لوگوں کو معاف کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور ہدیہ دیا کرے. یعنی ان لوگوں کو دیا کرے جنہوں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا. کیونکہ عام طور پر انسان کو ایسے لوگوں پہ غصہ آتا ہے نا کہ لو ہم ان کے ساتھ اتنا کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتے. تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے نا، اور معاف کرنا. اور معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیں. اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو وہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے. یعنی جو بولنا نہ چاہے، جو بات نہ کرنا چاہے، انسان اس سے بات کرنا نہ چھوڑے بلکہ بات کرے، یہ مراد ہے. ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، نہیں بولتا، اچھا نہ صحیح، ہم تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو ایسا نہ کہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر تکلیف، تنگی، خوشحالی میں خرچ کرنے کی عادت ہو ضرورت مندوں پر. اب جو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے دوسرے کو معاف کر سکتا ہو. اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے حضرت علی بن حسین کا. حضرت حسین کے بیٹے کا نام علی تھا، تو ان کا واقعہ ہے یہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا، کہ ایک دفعہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے. ذرا امیجن کریں نا کہ وضو کا پانی جا پڑے وضو کرنے والے پہ، تو پھر غصے کا حال کیا ہوگا. غصہ آنا طبعی امر تھا. کنیز کو خطرہ، تو اس نے فوراً ہی یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو گئے. کنیز نے دوسرا حصہ پڑھا والعافین عن الناس. فرمایا میں نے تجھے دل سے معاف کیا. وہ بھی بڑی ہوشیار تھی، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین. کہا اچھا جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہمیں غصہ دلاتے ہوں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اسی سے معاشرے کے اندر ایک ہمدردی اور محبت کی فضا پیدا ہوتی. حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کے منہ پر ان کو بہت برا بھلا کہا. ظاہر ہے کہ غصہ آنا تھا آپ کو، لیکن آپ پی گئے اور اس کو کچھ نہیں کہا. پھر گھر گئے اور جا کر کچھ مال و متاع لائے اور اس شخص کو کہنے لگے کہ جو کچھ تم نے اپنی نیکیوں میں سے مجھے دیا ہے اس کا بدلہ تو یہ بہت تھوڑا ہے، لیکن بہرحال یہ تمہاری نظر کرتا ہوں. وہ شخص اتنا شرمندہ ہوا کہ آپ سے معافی مانگی اور پھر آپ کا شاگرد بنا اور بہترین شاگرد ثابت ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر استادوں کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی غصے سے درگزر کرنا چاہیے، اور ایسے شاگرد جو غصہ دلانے کا سبب ہو ان کو معاف کر دینا چاہیے. معلوم نہیں ان کے اندر کون سا خیر ایسا نکل آئے جو استاد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. لیکن بسا اوقات انسان جن سے توقع رکھتا ہے کہ یہ اچھا کام کریں گے، جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو قدرتی طور پر غصہ زیادہ آتا ہے.
ویسے میں نے کہا تھا نا کہ اپنے سے چھوٹوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے، بچوں پہ، شاگردوں پہ، یا اور بیگرز وغیرہ پہ جو حیثیت رتبے میں آپ سے کم ہوتے، ان سے آپ کیسے بولتے ہیں. نوکروں پہ بہت غصہ آتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا کہ جو ہم پر کچھ زور نہ رکھتے ہوں، یہی دراصل محسن ہونے کی علامت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.